نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انتہائی واجب احترام قابل عزت احترام حضرات اکابرین امت میرے دوستوں بھائی اور بزرگوں اپنے بڑوں کے سامنے گفتگو کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی اور یہ مجھ جیسے طالب علموں کو زیب بھی نہیں دیتا بس الامر فوق الادب کے تحت چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا بس یہاں پر حاضر ہونے کا مقصد وہ صرف اپنی حاضری لگوانا ہے بیانات کرنا یہ بڑے حضرات کا کام ہے اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر ہمارے اکابرین تشریف فرما ہے ان کے بعض و نصائح تو انشاءاللہ سنیں گے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا اس میں چند گزارشات حضرت کے حکم پر حضرت ہمارے اکابرین میں سے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے اکابرین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے میرے شیخ میرے مرشد امام الاولیاء بقیت السلف حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ وہ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر چھوٹے یہ چاہیں کہ وہ کوئی کام کر سکے اور کام بھی صحیح طریق سے کر سکے تو اس کے واسطے اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی ضرورت ہے میرے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تیزی اور چالاکی انسان کو ادھر ادھر کر دیتی ہے مجھے بھی کام کرتے ہوئے ٹوٹا پھوٹا کام کرتے کہ 16-17 سال کے قریب ہو گئے اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑے سے کام کی توفیق عطا فرمائی تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف لفاظ ہی نہیں یہ میرے دل کے اندر بات راسخ ہے الحمدللہ اور میں نے اس کا بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ یہ سب کچھ میرے شیخ کی توجہات کی برکت ہے یہ ان کے جوتوں کا صدقہ ہے وہ ہمارے اکابرین کا ایک درد ہے آج اگر مجھے 2-4 لفظ بولنا آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس درد کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ میرے استاد المناظرین رئیس المناظرین سفیر ختم نبوت علامہ منظور احمد جنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا کہ حضرت جنیوٹی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو تحفظ ختم نبوت اور رد مرزائیت کا اللہ نے جنون عطا فرمایا تھا کہ جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی ہم جب پڑھتے تھے حضرت کے پاس کورس کیا یہاں چنیوٹ میں تو کسی ساتھی نے حضرت کو پرچی لکھی سوال کیا کہ استاد جی آپ نے کبھی کسی چیز سے عشق کیا ہے آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے تو استاد جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے مشن کے ساتھ عشق کیا ہے یعنی میں نے ہمیشہ اپنے مشن کے ساتھ عشق کیا ہے میرے دوستو اگر کوئی بندہ اپنے کام کو پروان چڑھانا چاہتا ہے جب تک اس کو اس کام کا جنون نہیں ہوگا اس وقت تک اس کام کو آگے نہیں لے کے جا سکتا اور پھر میرے دوستو جس کام کے واسطے ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ کام روایتوں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے یہ رسموں کے ساتھ نہیں ہوا کرتے آج جس دن کے اندر ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ 7 ستمبر کا دن یہ یوم تجدید عہد ہے یعنی 7 ستمبر کو مرزائیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا ہر سال یہ دن آ کر کے
مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتا ہے کہ اس دن کے واسطے جس دن قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلوایا گیا، آج اس کی ہم خوشی منا رہے ہیں اور یوم تشکر اس کے لیے منا رہے ہیں، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے میں دیکھوں کہ ہم نے قربانیاں کتنی دی ہیں۔ یعنی ہم لوگ وہ پانی کے دریاؤں سے نہیں، سمندروں کے دریاؤں سے، خون کے دریاؤں سے عبور ہو کر کے اس تک پہنچے ہیں۔ 53 کی تاریخ، اس میں کتنا خون بہایا گیا، کتنی قربانیاں لگی گئی۔ اور میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی جو اس مشن کے سرخیل ہیں، حضرت کے بارے میں بات مشہور کہ حضرت کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں۔ تو حضرت کے صاحبزادے ہمارے جامع محمدیہ میں تشریف لے کر کے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو یہ تو پتا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کی آدھی زندگی جیل میں اور آدھی زندگی ریل میں گزری۔ عطا المومن شاہ جی رحم اللہ تشریف لائے تو فرمایا کہ کبھی یہ بھی سوچا کہ میرے باپ نے ساری زندگی وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں گزار دی، وہ سفروں کے نام کیوں کرتی اپنی زندگی۔ اور پھر بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ میری ماں جہیز کے اندر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں لے کر آئی تھی، میری ماں جہیز کے اندر جیل کی سلاخیں نہیں لے کے آئی تھی۔ فرمایا کہ میرے باپ کا جرم صرف ایک تھا کہ حق کا کلمہ بلند کیا تھا، مرزائیوں کے خلاف آواز کو اٹھانے والے پہلے افراد میں سے تھے، تو اس کی سزا ان کو یہ بھگتنا پڑی کہ ساری زندگی وہ جیل کی نظر ہو گئی۔ میرے دوستو، کہ میں جن اکابر کا نام لینے والا ہوں، میں ان کے رستے پر کتنا چلنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو خود دیکھوں۔ دیکھیے، جب بندہ کسی کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے تو بندے کو اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا تجزیہ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ نمبر ایک کہ اس وقت میں کون سی جگہ پر کھڑا ہوں، اور نمبر دو میں جس کے ساتھ مقابلہ کرنے چلا ہوں وہ کون سی جگہ پر کھڑا ہے اور میں نے کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ دیکھیے، جو صحیح بات ہے اس کو چھپانے سے وہ ختم نہیں ہو جائے چاہتی۔ ہم صرف اپنے گریبان کو خود جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے داری کو اپنا روگ بنا کر کے کرتے ہیں، اپنا جنون بنا کر کے کرتے ہیں، یا صرف دھکے کے ساتھ چلنے والے ہیں، یا صرف چند تہوار منا کر کے ہم سمجھتے کہ ہم نے حضور کی ذات پاک کا حق ادا کر دیا۔ جن لوگوں کے ہم مقابل کھڑے ہیں وہ جنون کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، وہ کس محنت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اور میرا کام ان کے سامنے کیا ہے۔ مجھے بہت موقع ملا مرزائیوں سے گفتگو کرنے کا۔ ایک دفعہ ایک مرزائی کے گھر سے مجھے ایک لٹریچر ملا تو اس کے اوپر کسی قادیانی نے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے ہاتھ سے بڑی گندی لکھائی سے لکھا ہوا تھا۔ لکھا تو اس نے بڑا غلط، لیکن اس نے میرا دل چیر کر کے رکھ دیا۔ اس نے لکھا کہ میری زندگی کی درینہ خواہش یہ ہے کہ کاش پوری زندگی کے اندر میں ایک مسلمان کو احمدی بنا دوں، ایک بندے کو احمدی بنا دوں۔ اور میرے دوستو، یہ سبق اس ایک قادیانی کو یاد نہیں کروایا گیا، اس ایک قادیانی کا سبق نہیں ہے، یہ ہر قادیانی کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے موبائل کے اندر ایک ویڈیو تھی، کوئی 2.5 سال کی بچی ہوگی، 2.5 سال کی بچی بولتی بھی مشکل سے، یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کی بچی، اس کی ماں اسے چند سوال پوچھ رہی ہے اور وہ بچی اس کے جوابات دے رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، تو بچی کلمہ پڑھ کے سنا رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پھر پوچھتی ہے جی کہ ہمارے نبی کون ہے، وہ کہتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی کہ ہمارے نبی وہ کون ہے، اس نے کہا جی وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، اس نے کہا مسیح موعود۔ اس نے کہا کہ منارت المسیح کدھر ہے، اس نے کہا قادیان کے اندر۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، وہ کہتی وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا وفات مسیح پر کوئی آیت پڑھ کے سناؤ، وہ کہتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔
میں آپ کو ویڈیو سنوا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں. اس نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی بچی نے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ وہ بچی کہتی انی متوفی کا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے بعد اپنی کون سی قدرت کا اظہار فرمایا؟ وہ کہتی ہے خلافت علی منہاج النبوہ. میں ساتھیوں کو سبق پڑھا رہا تھا، کورس پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، عوام الناس سے، ابھی یہ میں نے ہم نے کورس شروع کیا لاہور ڈیفینس کے اندر جو پروفیشنلز ہیں ان کے واسطے چند کلاسز کا ہم نے انتظام کیا. ان سے میں نے پوچھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے لفظ سنا؟ کہتے نہیں. میں کہا تم نے سنا نہیں، تمہیں پتا کیا ہوگا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہوگا؟ میں کہا وہ 2.5 سال کی بچی، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا. تو میرے دوستو، یہ یہاں پر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد وہ ایک جہد مسلسل ہے کہ میرے ذمے کا جو کام ہے میں اپنے حصے کا چراغ روشن کروں. میں نتیجے کا مکلف نہیں ہوں. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ محنت بقدر ہمت یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگا رکھی ہے، آگے نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. نتیجہ مل جائے تب بھی ٹھیک. میرے حضرت فرماتے ہیں کہ دینی کاموں کے اندر ناکامی نہیں ہوا کرتی، فرمایا پہلے قدم پر کامیابی مل جاتی ہے، بس موت کا درمیان میں ہے فاصلہ. تو میرے دوستو، گزارش کرنے کا مقصد یہ نہیں میں آپ کو کہ کہیں آپ کو مرغوب کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا ایسے کر رہے ہیں، یہ صرف ترغیب کے واسطے ہے کہ اگر وہ جھوٹے کے واسطے اتنی سچی لگن سے محنت کر سکتے ہیں تو ہم سچے کے واسطے سچی لگن سے کام کیوں نہیں کر سکتے. اور میں آپ سے گزارش کروں، ایک منظور چنیوٹی دنیا کے اندر آیا تو اس نے پوری دنیا کے مرزائیوں کو ناک کو چنے چبوا کر کے رکھ دیے کہ مرزا طاہر قادیانی جیسا ملعون انسان اپنے خطبے کے اندر نام لے کر کے کہتا ہے اشد اعدائنا منظور احمد، وہ حضرت کا نام لیتا ہے باقاعدہ. اور اگر آپ سب لوگ منظور چنیوٹی بن جائیں، ہم سب لوگ منظور چنیوٹی بن جائیں، میں آپ کو قسم دے سکتا ہوں کہ ہم سب لوگ اگر یہ کہہ لیں کہ ہم نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دینا ہے تو مرزائیوں کے خاتمے کے واسطے یہ کافی ہو جائے. ایک بندہ اگر ان کو کھڈے لین لگا سکتا ہے تو پوری جماعت جو مل کر کے وہ ان کو کیوں نہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتی. تو میرے دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر آئے کسی رسم کی واسطے نہیں، روایت کو پورا کرنے کے واسطے نہیں، اور یہاں سے دامن جھاڑ کر کے نہ جائیں بلکہ یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں اور اپنے اکابر سے وعدہ کر کے جائیں اور عزم کر کے جائیں کہ ختم نبوت کا کام ہم نے سال کے اندر ایک دفعہ کانفرنس کے بعد آ کے نہیں کرنا. یہ کوئی عرس تھوڑی کہ سال کے بعد بنا لیا جائے، یہ تو سالانہ کام کرنے کا نہیں، یہ روزانہ کام کرنے کا ہے. تو کیا خیر انشاءاللہ ہم اپنی صلاحیتوں کو لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں عزم کر کے جائیں. جزاک اللہ. حضرات گرامی، ابھی سید انیس شاہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے.